میرے دوستوں یہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور دوسرا عشرہ رمضان مبارک کا چل رہا ہے۔ 3 اشرے اس کے پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ کچھ لوگ ایسے نیک ہوتے ہیں وہ پہلے روزے رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ دوسرا مغفرت کا ہے، کچھ 20 روزے رکھتے ہیں اس وقت ہو جاتی ہے۔ تیسرا تو ایسے جہنم کی آزادی کا، کوئی انسان اللہ سے مانگنے والا ہو تو اللہ کی رحمت تو بڑی میرے دوستوں وسیع ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز پہ غالب ہے۔ ایک اتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ حاوی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات۔ تو جو پہلا عشرہ میرے دوست سے گزر گیا، دوسرا گزر رہا ہے، یہ چند دن ہے، انسان اس کے ایک منٹ کو قیمتی بنانا چاہیے۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، وہ اس رضا والدین کے حقوق کے متعلق وہ اس میں ہے پیش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، جو پہلے قدم پہ رکھا رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ممبر کے پہلے قدم پہ اپنا پاؤں مبارک رکھا، پہلی سیڑھی پہ تو فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں تو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب میں نے پہلے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہے، انہوں نے ایک بددعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہ روزے رکھ کر استغفار کر کے تو اپنی عبادت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے تو وہ تو ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہے۔ کہ پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ حکم کہا کہ یا رسول اللہ آپ آمین کہیں، دو باتیں میں نے آمین کہا۔ جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا وہ بھی شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ پر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا جس بندے نے درود شریف پڑھنا جو بھول گیا وہ سمجھ لو جنت کا راستہ ہی تھا۔ جس آدمی کو درود شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کا نام سن لے اس پر واجب ہے میرے دوست جواب، اتنا بڑا اللہ کے نبی کا حق ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس کے اندر تمہارا فائدہ کیا ہے، ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے جنت کے اندر بلند ہوں گے۔ اتنا بڑا مقام۔ فضا کے اندر بہت سارے فرشتے ایسے ہیں، جو بھی انسان درود پڑھتا ہے روزہ رسول پہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں، اگر دور کہیں پڑھتا ہے تو وہ فوراً جا کر پہنچاتے ہیں، بلکہ وہ پڑھنے والے کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں کوشش۔ تیسرا فرمایا کہ وہ بھی شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس کی زندگی کے اندر اس کے والدین میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے اللہ کو راضی کر کے جنت میں حاصل کر لیں۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے کہا آمین۔ میرے دوست اس بدعا کے اندر شک کیا ہے کہ نبیوں کا جو امام ہے، جو فرشتوں کا سردار ہے، وہ بدعا دے رہا ہے تو نبیوں کا امام اس میں آمین کہہ رہا ہے، اس میں شک کی بات ہی نہیں۔ تو ہم میں جیسے مصیبت سمجھتے ہیں کہ والدین بوڑھے اگر ہو جائے تو کہتے ہیں یار بس دعا کرو اب تو اللہ سنبھال ہی جائے، 4 بھائی بھی بڑے مصیبت ہے، گھر والے بھی تنگ ہیں، کیا کریں؟ ایسی سی باتیں کرتے ہیں میرے دوست، یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ آج میں آپ لوگ کو بات بتاتا ہوں، شاید کبھی نہ سنی ہو، تو میں جب 40 سال کا بندہ مسلمان ہو جائے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتے ہیں، فرشتوں کو کہ بات سنو، اب یہ 40 سال کا ہو گیا اسلام کے اندر، اس نے اچھی زندگی گزاری، اب جو 40 سے 60 سال والے 20 سال ہیں ان کے معاملے کے اندر ذرا نرمی کریں اللہ تعالیٰ۔ پھر جب 60 سال کا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ 60 سال کا ہو گیا، اس کے بعد سفید ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اب اس کا جو گناہ صغیرہ والا جو رجسٹر ہے وہ بند کر دو، گناہ صغیرہ والا رجسٹر بند کر دو، گناہ کبیرہ والا رجسٹر وہ ایک ہی رکھنا، لیکن پھر بھی میں توبہ کا انتظار کروں گی۔ آج ایک اس کے بھی مزے کی بات آپ کو سنا دوں، شاید یہ بھی کبھی نہ سنی۔ انسان جو کندھے پہ فرشتے بیٹھے ہیں، دائیں کندھے میں جو ہے یہ ہے نیکیاں لکھنے والا، بائیں کندھے والا ہے برائیاں لکھنے والا۔ یہ جو دائیں کندھے والا ہے یہ ہے حاکم اور دوسرا یہ ہے محکوم۔ تو انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، جس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ ایک لکھ لیتا ہے، جب بندہ ایک کر لیتا ہے تو وہ 10 کر دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا۔ خدا نہ خاصا گناہ ہو تو وہ ایک لکھا جاتا ہے۔ تو نیکی کتنی لکھی جاتی ہے؟ ارادہ کرے، جیسے جماعت والے کہتے ہیں ارادہ تو کر لو، ایک لکھی گی، جب کر لی تو وہ 10 ہوگی۔ تو وہ یہ ارادہ کرتا ہے، یہ لکھ لیتا ہے، بندہ گناہ نیکی کر لیتا ہے وہ 10 کر دیتا ہے۔ تو گناہ کا جب ارادہ کرتا ہے
تو وہ یہ بائیں کندھے والا وہ نہیں لکھتا، اس کو اجازت نہیں ہے۔ جب وہ کر لیتا ہے خدا نخواستہ، پھر پوچھتا ہے کہ اس نے گناہ کر لیا، اگر اجازت ہو تو میں لکھ لوں؟ وہ کہتے ہیں نہ لکھ، شاید توبہ کر۔ تو دوستو یہ اللہ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں، فرشتوں کو ان کے اپنے اختیار نہیں ہوتا۔ پھر انسان 2 کر لیتا ہے، 3 کر لیتا ہے، 4 کر لیتا ہے، 5 کر لیتا ہے، تو پھر یہ پوچھتا ہے کہ آپ تو 5 کر لیں، وہ کہتے ہیں ٹھہر جائیں، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کوئی نیکی کر لے۔ تو انسان ہے، ان دنوں کے اندر کوئی نہ کوئی نیکی بھی کر لیتا ہے۔ نیکی کتنی ملتی ہے؟ 1 کے بدلے 10۔ وہ 5 نیکیاں 5 گناہوں کو کھا گئی، 5 پھر باقی۔ سبحان اللہ، اللہ کی کتنی مہربانی ہے میرے دوستو۔ ایسی شانوں والا جو رب ہے، اس کی انسان نافرمانی کرے، اور ایسا اللہ کا پیارا حبیب جو انبیاء کا سردار ہے، اس کی زندگی کے اندر انسان نافرمانی کرے، انسان کو شرم نہیں کرے۔ یہ انسان زندگی تو نہیں ہے، یہ تو بڑی نافرمانی والی زندگی تو گزارنی چاہیے۔ تو میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 60 سال کی عمر ہو جائے، پھر فرشتوں کو اللہ فرماتے ہیں اب اس کے بال سفید ہو گئے، مجھے بال سفید ہوتے سے حیا کی، تم بھی اس کا حیا کرنا۔ گناہ صغیرہ والا رشد بند کر دو، کبیرہ والا باقی ہے، لیکن پھر بھی میں اس کی توبہ کا اقتدا کرتا ہوں۔ جب 80 سال کا بندہ ہوتا ہے اسلام کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اب میری زمین پر میرا مہمان ہے، اب میری زمین پر میرا مہمان ہے، اپنے خاندان عزیز و اقربا کے لیے تو جو دعا کرے گا میں اس کی قبول کروں گا۔ اچھا دنیا کا نظام ہے نا، پینشن ہو جاتی ہے، ملازمت ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، پھر پینشن ملتی ہے۔ اللہ کے یہاں بھی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جوانی کے اندر جتنی نیکیاں کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، ذکر اذکار کرتا تھا، جو بھی تہجد پڑھتا تھا، ایک بھی نیکی اس سے نہ ہو، وہ لکھتے جانا کہ جوانی اس نے میرے نام پہ گزاری۔ دیکھو نا کتنا بڑا فائدہ، جوانی کے اندر عمل نیکیاں کریں گے تو آخرت کے اندر خدا نہ خاصا نام ہے وہ ملتے جائیں گے۔ تو فرمایا اپنے خاندان عزیز و اقربا کے لیے یہ جو دعا کرے گا میں قبول کروں گا، یہ زمین پر میرا مہمان ہے۔ ہم مصیبت سمجھتے ہیں یار بڑی مصیبت ہے، یار کیا کریں، بڑا پریشان ہے۔ اچھا فرمایا ایک صحابی تھے، وہ ان کا نام تھا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علقمہ۔ تو ان کا آخری وقت جب آیا نا تو اس کی بیوی بڑی پریشان ہوئی، صحابی رسول ہے، زبان پر کلمہ نہیں جائے گا۔ اور ہمارے جیسے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہمارا کیا بنے گا، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کیا پریشانی ہے، مصیبت ہے۔ انہوں نے فوراً پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے، علقمہ کا آخری وقت ہے، زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو گیا، میں بڑی پریشان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لے گئے، تو میں علقمہ کلمہ پڑھ کہ یا رسول اللہ بے ہوش تو نہیں ہے، زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور فرماتے اس کے والدین زندہ ہے کہ یا رسول اللہ ماں زندہ ہے کہ ماں کو بلاؤ۔ ماں کو بلایا، ماں آ گئی۔ تمہارا بیٹا کیسا تھا؟ کہ یا رسول اللہ بڑا نیک ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، ساری رات نفلیں پڑھتا ہے۔ میں تو راضی ہے کہ ناراض ہے؟ کہتا میں ناراض۔ کیوں ناراض ہے؟ اس لیے ناراض ہوں یا رسول اللہ جب میرے سے بات کرتا تھا تو تلخ بات کرتا تھا، کبھی میٹھی بات نہیں کی، میرا دل ٹوٹ جاتا تھا، میں اس سے ناراض ہوں۔ حضور بات ہے میں درخواست کرتا ہوں تیرے سے اس کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ کہتے یا رسول اللہ میں نہیں معاف کرتا۔ تو میں اپنی بات سن لے، اس کو تھوڑا سا ایسے ڈرایا کہ میں اگر یہ کہوں کہ لکڑیاں اکٹھے کرو، اس میں آگ جلاؤ، اس کی جان نہیں نکلنی، اس آگ میں تیرے بیٹے کو جلا دیتے ہیں تو پھر تو سفارش کرے گی کہ یا رسول اللہ ایسے نہ کرو، یہ بتاؤ۔ کہتے یا رسول اللہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بچہ جلتا تو نہیں دیکھ سکتی، تو میں تم معاف کر دے، اگر معاف نہ کرے گی اللہ جہنم کی آگ میں اس کو جلا دے گا۔ وہ فوراً ماں کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے معاف کیا، معاف کیا۔ جب اتنا لفظ کہنا تھا، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب محمد رسول اللہ آخری جملہ کا درود پرواز، تو اللہ کے نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے تو ایک صحابی نے دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ بڑی خوشی خوشی آ رہے ہیں، فرمایا میرا ایک امتی جہنم کو جا رہا تھا لیکن وہ جنت میں چلا گیا، آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں جو میں نے آیت پڑھی تھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا عبادت تو کرو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا اس نے سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا اس نے سلوک کرنا، جب ان سے گفتگو کرنا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اف بھی نہ کرنا چاہے تمہیں کڑوی بات کہیں، اور بات کرنے کا انداز تمہارا انتہائی کریمانہ اور شفیقانہ ہونا چاہیے، اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے تلخ بات نہ کی جائے، بے شک وہ تلخ بات تمہیں کہیں، بے شک وہ تمہیں تلخ بات، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت۔ میں حیران ہوں کہ والدین کا کتنی قدر و منزلت ہے، جہاں اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم دیا
وہیں والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کا حکم دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، ایک صحابی جا رہے تھے، تو ساتھ ان کے ایک لڑکا تھا، حضور نے کہا یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ میرا باپ ہے۔ تو میں اپنے باپ پہ آگے نہ چلنا، اپنے باپ کے آگے نہ چلنا، جب تک تیرا باپ نہ بیٹھ جائے تو نہ بیٹھنا، نہ بیٹھنا۔ تو میرے دوستوں، جو میں علقمہ رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا تھا، وہ جب ان کی روح پرواز ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنازہ پڑھانے تشریف لے گئے تو وہاں میرے دوستوں جنازے کے بعد حضور نے فرمایا کہ سنو میرے صحابہ، جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ آسمانوں کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین کی لعنت۔ کسی نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ اگر ماں باپ کافر ہو پھر بھی احترام لازم ہے؟ حضور نے فرمایا اگر کافر ہو پھر بھی لازم ہے، اگر ظالم ہو پھر بھی لازم، اندازہ بے شک ظالم ہو۔ تو میرے محترم دوستو، جس کے والدین ہیں ایک ہے یہ دوستوں، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں جب اٹھ جاتی ہے تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے، پھر ساری زندگی پریشان ہے۔ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ دنیا سے چلا گیا، اب بھی اس کا وہ حق باقی ہے؟ حضور فرمایا کہ ہاں دو حق باقی ہیں، ایک تو ان کے لیے ٹوٹ پڑھ کے بخشا کر، استغفار کیا کر، دوسرا اپنے باپ کے ملنے والوں کے ساتھ تعلق اچھا رکھا کر تاکہ ان کو کبھی محسوس نہ ہو کہ ہمارا دوست ہمارا بھائی ہوتا، ہمیں یہ مانگ ہوتا۔ تو میرے دوستوں، یہ دو صاحب آپ کے لیے جو والدین کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، رشتے دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے دوستوں اور بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کو تو قبر کے اندر باہر دینا چاہتا ہے تو ان کے عزیز و اقربا دو صاحب آپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں۔ زکوٰۃ کے متعلق میرے دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 2-3 باتیں عرض کرنی تھی وہ کر دوں۔ زکوٰۃ جو ہے اس کو لوگ عام سمجھتے ہیں، معمولی 100 میں سے 3-4%، 2% لوگ میرے حساب سے شاید 5% زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی دیتا ہے جب کوئی نہیں دیتا۔ میں دوستوں غور سے مسئلہ سمجھ لیں، نماز ہے اللہ کا حق، زکوٰۃ ہے اللہ کی مخلوق کا حق۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے زکوٰۃ فرض ہے، توجہ سے مسائل سمجھ لیں۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک آدمی کے اوپر 1 لاکھ روپے زکوٰۃ واجب ہے اور اس کے پاس 1 کروڑ روپے، وہ کروڑ کا کروڑ صدقہ کر دے، زکوٰۃ پھر باقی ہے۔ لیکن اگر وہ زکوٰۃ کا لاکھ دے دے تو کروڑ میں سے 2000 روپے نفلی صدقہ کر دے تو نہ کرے، اس کی اجازت ہے۔ اس کا مسئلہ یوں سمجھے کہ ایک آدمی ساری رات نفلیں پڑھتا رہا تو صبح کی نماز فرض نہ پڑھے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ رات سوئے بھی رہے، صبح کی نماز پڑھے تو اللہ رات کا ثواب دے دے گا۔ سب سے پہلے فرائض ہوتے ہیں، اس کے بعد نوافل ہوتے ہیں، مستحبات ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کتنے پر فرض ہے اور کس کس کو دینی چاہیے، یہ مسئلہ سمجھیں۔ 52 تولہ چاندی ہے اس کی مالیت۔ آج میں نے ایک آدمی سے وہ حساب لگوایا تھا، 1,73,250 روپے۔ اتنے پیسے موجود ہوں، کسی کا قرضہ نہ دینا ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ وہ صاحب نصاب ہے، کتنی ہے؟ 40واں حصہ، 40واں حصہ زکوٰۃ۔ 40,000 میں سے 1,000، 40 لاکھ میں سے 1 لاکھ، 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ۔ تو دینی کن کو چاہیے؟ ہاں جو گزرنے سال گزر جائے، اس کا مسئلہ بھی سمجھیں۔ ایک جیسے زکوٰۃ کا 40واں حصہ فرض ہے، اس کا سال کا تعین بھی فرض ہے، پورا سال۔ یعنی 10 رمضان کو ہم نے حساب کرنا ہے تو 9 رمضان کو ہمارے پاس 20 لاکھ تھا اور 9 رمضان کو ہم نے کوئی چیز لے لی ایسی کوئی، تو اس پہ 5 لاکھ 10 لاکھ نکل گئے، پھر 10 لاکھ کی دینی۔ اگر 10 لاکھ آ گئے، 20 میں سے 10 آ گئے، 30 ہو گئے، پھر 30 کی دینی پڑے گی۔ اگر پیچھے سے صاحب نصاب چلا آ گیا، اگر اچانک اسی وقت اس کے پیسے آئے، پھر سال گزرنے کے بعد ہوگی۔ تو دینی کن کو چاہیے؟ اپنے عزیز و اقربا میں سے اگر کوئی غریب آدمی رشتے دار، حضور نے فرمایا اپنے رشتے دار کو دو گے تو تمہیں دگنا ثواب ملے گا، ایک صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، ایک خیرات کرنے کا ثواب مل جائے گا، دگنا ثواب۔ اولو القربہ، سب سے پہلے اپنے عزیز و اقربا خاندان میں سے۔ اگلی بات میں جب دو گے تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، تاکہ اس کے بیچارے کے دل شکنی نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو۔ ویسے اس کو دل میں نیت کر لے، ایک دفعہ نیت کر کے زکوٰۃ کے پیسے نکال کے الگ رکھ لیں، بار بار نیت کی بھی ضرورت نہیں، اس نے اٹھا کے دے دے کہ یار وہ تو میرے بھائی ہے، دوست ہے، میں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، بتانے کی ضرورت نہیں۔ کہ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے دے، میں محمد زمانہ دیتا ہوں، نہ اس کی چوری ہو، نہ اس کا نقصان ہو، نہ گھاٹا ہو، نہ اس کو مال کو بڑھا دیتا ہوں۔ کون فرما رہے؟ امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج الانبیاء، امام الانبیاء، امام المرسلین کا فرمان ہے، جو سچوں کے سچے ہیں، عادلوں کے عادل ہیں، جس کی بات کے اندر شک کرنا انسان کا ایمان ضائع ہے، وہ میرے دوستوں فرما رہے ہیں۔ انسان کو خوشی ہونی چاہیے دینے کی۔ ایک آخری مثال سمجھیں،
تکلیف کیوں ہوتی ہے کہ میرا مال ہے، اللہ کے بندے دیا کس نے؟ ایک فیکٹری کا مالک ہے یا ایک آڑ دیا ہے بندہ، اس نے ایک منشی رکھا ہوتا ہے، صبح سے کہتا ہے مالک وہ آڑ دیا یا وہ فیکٹری کا مالک اس کو 2000 دے، اس کو 5 دے دے، اس کو 20 دے دے، اس کو 50 دے دے، وہ دیتا رہتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ مالک نے اسے کہا ہے۔ شام کو اپنے لوکڑ کا حساب لگاتا ہے، حساب برابر ہوتا ہے، وہ جو آڑتیا ہوتا ہے جو فیکٹری کا مالک وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا منشی اچھا ہے، اس نے انصاف کیا، حساب برابر کر دیا، اس کو کوئی تکلیف نہیں، کہتا میرے مالک نے کہا تھا۔ انسان کو میرے دوستوں منشی بن جانا چاہیے، مالک نہیں بننا چاہیے کہ میرا مالک رب کریم ہے، اس نے مجھے مال دیا ہے کہ 40واں حصہ زکوٰۃ دے دے یا 20واں حصہ عشر دے دے، تو مجھے کیا پریشانی؟ میرے اللہ کا تھا، میں نے دے دیا۔ جب انسان صحیح دے دیتا ہے، جیسے وہ فیکٹری کا مالک خوش ہوتا ہے، میرے دوستوں آسمانوں میں میرا رب کریم بھی خوش ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے دیا تھا، یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے زکوٰۃ دینے والا بنا دیا، کہیں یہ نہ ہو کہ میں یہ کام نہ کروں اللہ زکوٰۃ لینے والا بنا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں ان مسائل کا خیال کرنے میں تو جو نماز جیسے فرض ہے ایسی زکوٰۃ کا کوشش کرنی چاہیے کہ مستحقین کو پہنچائی جائے، جو مستحق لوگ ہوتے ہیں نا، عیسائی غریب لوگ، میرے دوستوں ان کو کوشش کر کے جتنا انسان کر سکتا ہے، اللہ رب العزت مجھے بھی آپ حضرات کو بھی صحیح دین کامل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد